صفت جو ہوتی ہے، آئینہ پردہ پوشی کرتا ہے. آئینہ پردہ پوشی کرتا ہے. کیسے؟ اگر میں آئینے کے سامنے ٹھہرا، میرے چہرے پہ ایک پھنسی ہے، تو میرے جانے کے بعد اگر آپ لوگ آ کے اسی آئینے میں دیکھے تو میرے چہرے پہ کیا کیا پھنسیاں تھیں، کیا کیا غلطیاں تھیں، کیا کیا دھبے تھے، کیا وہ آپ کو دکھائے گا؟ نہیں نا. جس کی غلطی اسی کو دکھائے گا، جس کا نقص اس کو دکھائے گا. لیکن اس کے جانے کے بعد آنے والے 10 آدمیوں کو نہیں دکھاتا. دیکھو دیکھو ابھی گئے نا انہوں فیاض بھی، معلوم ہے ان کے چہرے پہ کیا کیا تھا، دکھاتا نہیں دکھاتا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. تو اسی طرح اگر اصلاح کرنا ہے، کسی کی غلطی دیکھے تو ہم اس کے پاس جائے، طاقت ہے تو اس کے پاس جا کے اس کی غلطی اس کو دکھا کے اس کی اصلاح کرے، نہ کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بارے میں 10 لوگوں کو بولے. ہمارے پاس یہی ہوتا ہے آج. ہم کبھی کسی کی غلطی دیکھ کر اس کے پاس جا کے نہیں بولتے، کبھی نہیں بولتے دیکھو باجی، دیکھو بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں بولتے. لیکن بولتے ضرور ہے. میں دیکھا، معلوم ہے انہوں کیا کر رہے تھے، انہوں کیا غلطی کر رہے تھے معلوم ہے. ایک کو نہیں 10 آدمیوں کو، سووں ہزاروں آدمیوں کو بول دیتے ہم. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یاد رکھو، پردہ پوشی کرنا ہے، ذلیل کرنا نہیں ہے. کسی کی غلطی دیکھے اس کی غلطی پہ پردہ ڈالنا ہے، چھپانا ہے، اس کے غلطیوں کو چھپا کے رکھو. اس کو ذلیل کرنا، اس کو ڈنڈورا پیٹنا نہیں ہے، اس کے غلطیوں کو لے کے لوگوں کے سامنے بولتے پھرنا نہیں ہے، اس کی چغلی اور غیبت کرنا نہیں ہے. یاد رکھو، آئینہ جس طرح اس کی غلطی اس کو دکھاتا، اس کی فوٹو کھینچ کے دوسرے کو نہیں دکھاتا، ہم بھی کسی کا کیریکٹر، کسی کے اخلاق، کسی کے معاملات دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، جو بندہ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. کیسے؟ اگر ہم دنیا میں دیکھیں، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا پڑوسی ہو، کوئی بھی غلطیاں کر رہا ہے، دیکھے پردہ ڈالے، دیکھے کسی کو نہیں بولے. بولنے کی طاقت ہے تو جا کے اس کو بتائے، اگر اس کو بتانے کی طاقت نہیں ہے تو خاموش بیٹھے. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ کل قیامت کے دن ہم بھی ہمارے گناہوں کے ساتھ اٹھیں گے نا، تو کیا ہم پسند کریں گے اللہ پورے لوگوں کے سامنے ہمارے گناہ پورے بتائے؟ کیا ہم کو پسند ہے؟ نہیں پسند ہے نا. ہمارا رجسٹر، ہمارے نام اعمال پورے لوگوں کے سامنے بتائے اللہ قیامت کے دن، دیکھو تمہارا دوست تھا نا، دیکھو تمہارا بھائی تھا نا، دیکھو تمہاری بہن تھی نا، کیا کیا غلطیاں کری معلوم ہے؟ دنیا میں تمہارے کو نہیں معلوم تھا، لیکن ہم کو معلوم تھا، بول کے اللہ سب کو بتائے. کیا یہ ہم کو پسند ہے؟ نہیں پسند ہے، نہیں پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو قیامت کے دن تمہاری غلطیوں پر اللہ پردہ ڈالے، کسی کو نہ دکھائے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم دنیا میں کسی کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے مت بتاؤ، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالو، پردہ ڈالو. ہاں، ایک جگہ جائز ہو سکتا ہے اس کی غلطیاں بتانا. کب؟ جب کسی عالم کے پاس گئے یا پھر کسی بڑے کے پاس، جیسا کہ چھوٹا بھائی غلطیاں کر رہا ہے یا بڑی بہن غلطی کر رہی ہے، ایک بہن کو معلوم ہوا، اب اس کی غلطی کو میں چھپا کے رکھوں تو پھر وہ اور زیادہ غلطی کر سکتی ہے. اس لیے گھر میں امی کو بتانا، گھر میں باپ کو بتانا یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو ایسے موقعوں پر ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے ہی بیان کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے پھرے، یہ جائز نہیں ہے. پردہ پوشی کرنا یہ آئینے کی چوتھی صفت ہے. پانچویں صفت، آئینہ وسیع القلب، یعنی بہت بڑا دل والا ہوتا ہے. آئینے کا دل بڑا ہوتا ہے. کیسے؟ اگر صبح سے لے کر شام تک پوری لائن لگے لوگوں کی، سب آ کے دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں، آئینہ یہ نہیں بولتا رہے صبح سے دیکھ رہے نا بھائی تھک چکا ہوں، جاؤ نکلو، میں نہیں دکھاتا. آئینہ یہ نہیں بولتا. کتنے بھی لوگ آئے سب کو دکھاتا اپنا اس کا چہرہ. تو مسلمان بھی بڑے دل والا ہونا. نہیں بھائی میری ڈیوٹی ہو گئی، اب میں کچھ بھی نہیں بول سکتا آپ کو، میں ڈیوٹی میں رہوں تو سوال کر لینا، میں جواب دوں گا، ورنہ نہیں. آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کا دینی سوال کیا ہے، آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ کی اصلاح، کچھ بھی نہیں. میں اب دوسرے کام میں ہوں، میں دوسرے ٹینشن میں ہوں، میں دوسرے باتوں میں ہوں، میں اب تمہارا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتا. نہیں بولتا. آئینہ
جیسے صبر کرنے والا بڑے دل والا ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے بڑا دل رکھتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، کتنے بھی لوگ آئے ان لوگوں کی اچھائی چاہتا ہے، یہ بڑا دل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آئینے کی ایک چھٹویں صفت یہ ہوتی ہے کہ آئینہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ جتنا صبر آئینے کے اندر ہوتا، کتنا صبر، اگر کبھی جھگڑا ہو گیا گھر میں، کبھی غصہ آ گیا، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں گھر میں، یا تو کرسیاں اٹھا کے پٹک دیتے یا نہیں تو آئینہ اٹھا کے پٹک دیتے۔ آپ کو غصہ آیا، غصے سے مارے آئینہ ٹوٹ گیا، آئینہ پھٹ گیا، ٹوٹے ہوئے نیچے گرے ہوئے آئینے کے ایک ٹکڑے کو بھی آپ اٹھا کے دیکھو، اس میں بھی آپ کا چہرہ نظر آتا۔ آئینہ یہ نہیں بولتا کہ ابھی غصے سے میرے کو مارا نا، میں تیرا چہرہ نہیں دکھاتا ہوں، جا، نہیں بولتا آئینہ۔ تو آئینے کے اندر کتنا صبر ہے، یاد رکھو یہ صبر ہمارے اندر بھی آنا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ آئینے کو ہم پھوڑ دیے تب بھی وہ ہمارا چہرہ دکھا رہا ہے، اسی طرح سامنے والے کو اگر ہم کبھی کچھ بولیں، کبھی کچھ نصیحت کرے، دیکھو جی یہ غلطی ہے، دیکھو جی یہ گناہ ہے، دیکھو جی یہ فیشن پرستی نہیں کرنا، دیکھو یہ رسم و رواج نہیں کرنا، دیکھو یہ جہیز نہیں لینا، دیکھو یہ حرام چیز ہے، یہ نہیں کھانا، فلاں جگہ نہیں جانا، آپ نصیحت کرے، سامنے والا غصے میں آ گیا، آپ کو غصے میں دو چار باتیں بول دیا، گالی دے دیا، پھر آپ کی کیا ہے بے عزتی کرنے کی کوشش کرا، لڑائی کرا، جھگڑا کرا، تب بھی آپ کیا کریں گے؟ صبر کر لیں گے، لیکن اس کے جھگڑے کے برابر آپ بھی اس کے ساتھ جھگڑیں گے، وہ مارا آپ بھی ماریں گے، وہ گالی دیا آپ بھی گالی دیں گے، آج کے بعد بات بند کریں گے؟ ایسا نہیں۔ وہ چاہے ہمارا دل کتنا بھی دکھائے، ہم اس کی خیر خواہی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ہم اس کی اچھائی چاہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ یاد رکھو اس بات کو، یاد رکھو آئینہ جیسے صبر والا ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی صبر رہیں۔ کئی لوگ بے صبری میں آ جاتے، کئی لوگ جو ہے سوال کر لیتے، دیکھو ہم لوگوں کو آج تک نہیں معلوم تھا فیاض بھی، ہم سدھرے، اب ہم قرآن و سنت کی بات لوگوں کو بتا رہے، لیکن ہمارے خاندان والے نہیں مان رہے، ہم کو تانا دے رہے، ہمارے علاقے والے پورے ہم کو ہی جو ہے سو گالیاں دے رہے، ہم کیا کریں؟ تانے دے رہے، ہم سے رشتہ کٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کرے، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ میں 13 سال صبر کرتے رہے، مار کھائے لیکن مار کا بدلہ مار نہیں، گالی کا بدلہ گالی نہیں، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہنا، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرتے ہوئے رہنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔